میں شیطان سے محفوظ رکھتی ہیں۔ باقی اگر ہم کہیں کہ ہم کسی کو بلائیں گے، وہ پڑھائی کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ ایسے ہی کرنا تمہیں خود پڑے گا۔ کوئی آئے گا تمہیں ڈنڈے بجا کر، کوئی تماشے دکھا کر، چٹکیاں بجا کر، کوئی جادوگری دکھا کر چلا جائے گا، معاملہ تمہارا وہیں ہوگا، وہیں آگ لگتی رہے گی، وہی کپڑے جلتے رہیں گے، بچوں کو کٹ لگتے رہیں گے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ میرا بھائی اپنا سارا معاملہ، کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنا معاملہ اپنے اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا ایک ہی طریقہ اپنے قرآن میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میرے بھائی تو ذلیل ہے، عزت چاہتا ہے، تجھ پر جادو ہے، تو محسر ہے، تجھے کوئی تکلیف ہے، بیوی کی تکلیف ہے، بیٹی کی تکلیف ہے، کاروبار کی تکلیف ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دو کام ہیں۔ سجدہ کر، اس کے بعد اپنے رب میں، وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے، پنجابی، پشتو، پٹھواری، ساری زبانیں میرا رب سمجھتا ہے۔ تجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا لے، وہ بڑا غیرت والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگ چپکے چپکے اور تما سے، تم مانگ تو صحیح، کہہ تو صحیح کہ یا اللہ مجھ پر جادو ہو گیا، یا اللہ یہ جادو بھی میرے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے علم و حکمت کے ساتھ، وجود کے ساتھ مستوی العرش ہے، علم و حکمت کے ساتھ اپنی تمہاری رگ حیات کے بھی قریب ہے، اتنے قریب خالق کو تم چھوڑ کے جب نانگے بابوں کے پاس جائے گا، مرے ہوئے بابوں کے پاس جائے گا، پھر تجھے کیا ملے گا؟ پھر اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ تجھ پر اپنا فضل کرے، کیونکہ تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے پیدا ہوئے کیے، جو پیدا کیا گیا اس کے پاس جاتا ہے، پھر اس کو بڑا تجھ پر غصہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے غصے سے پناہ دے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا بھائی بہترین طریقہ یہی ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، راتوں کو اٹھو، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن کے اندر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، مجھ سے مانگو تما سے اور چپکے چپکے۔ اللہ کے بندو، اپنے رب سے رابطہ، شیطان لعنتی کو پتہ ہے کہ وہ وقت ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا۔ وہ جو حدیث ہے شبرات کے بارے میں، وہ بالکل ضعیف ہے، اس کا کوئی تعلق صحیح سے نہیں ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ پاک روزانہ آخری پہر پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اعلان کرنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کر دو، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے مصیبت دور کروائے، ہے کوئی ذلیل جو عزت لینے والا، ہے کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد لینے والا۔ اس کے در کو چھوڑ کے راتوں کو ہم آدھی آدھی رات کو بیٹھے فلمیں ٹی وی دیکھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، پھر شیطان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ سے تعلق جوڑنے جوگا نہیں رہے گا۔ جب مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے انگڑائی لیتے ہیں اور جا کر بیڈ پہ سو، نہ صبح فجر پڑی نہ تہجد کی کوئی توفیق ہوئی، بس سیدھا اٹھے باسیاں لیتے ہوئے دکان پہ چلے گئے۔ اب پھر گئے جی مولوی صاحب مجھ پر جادو ہو گیا، میرا کاروبار نہیں چلتا۔ میرا بھائی وہ اوپر ہے سارے خزانوں کا مالک، وہی معیشت تنگ کرتا ہے، وہی کھلی کرتا ہے، اسباب وہ پیدا کرتا ہے، جادو بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں در پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ چاہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو بتا دیا جادوگروں نے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تجھے قتل کرے گا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ پھر جب فرعون کی گود میں موسیٰ پہنچ گئے تو جادوگر یہ نہیں بتا سکے کہ یہی بچہ تجھے قتل کرے گا۔ میرا بھائی یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہے، لیکن ہم نقطے کو لیں گے کہ یہ میری معیشت کیوں تنگ ہے، مجھ پر یہ حالات جو آئے ہیں یہ کیوں ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، میرے اللہ کے پاس ایک چیز کے علاوہ سب کچھ ہے، اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ تیری ماں تجھے 1 گنا چاہتی ہے، تیرا رب تجھے 70 گنا چاہتا ہے۔ وہ کیسے ہوگا کہ تیرا رب تجھے جنوں بھوتوں سے، کتوں بلوں سے، نانگے بابوں سے ذلیل کرواتا پھرے؟ تو ایک بار اس کی عزت، اس کے رسول کی عزت تو کر کے دیکھ، پھر دیکھ تجھ پر اللہ اپنا فضل کتنا کرتا ہے۔ اللہ کی غیرت اپنے اندر پیدا کر، نبی کی غیرت پیدا کر، پھر دیکھ تجھ پر جادو ہوتا ہے یا نہیں۔ جادو کرنے والا جادو کرے گا لیکن انشاءاللہ تجھ پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ صبح تو اٹھا، تو نے نماز پڑھی، تو نے وضو کیا، نماز پڑھی، تو نے اپنے اللہ کو اپنی پناہ میں، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ جتنا مجھے پکارو میں اتنی ہی تمہارے قریب آتا ہوں۔ یہ پکار ہی ہے اللہ کی کہ میں صبح اٹھ کر کہتا ہوں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پھر کہتا ہوں سبحان و اصبح الملک۔ یہ ساری اللہ کی تعریفیں کر کے جب میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دوں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟
کہ مجھ پر شیطان اپنا حملہ کر سکے. اگر وہ حملہ کرے گا بھی انشاءاللہ اللہ اس کو اپنے فضل سے اپنی قوت سے اللہ اس کو